آج کل کون سے ایسے کیسز ہیں جن کی ریشو جو ہے وہ بہت زیادہ ہے؟ ہماری جو ریشو کیسز کی ہم دیکھتے ہیں اس میں سب سے زیادہ جو فیملی کیسز ہیں وہ زیادہ ہیں آج کل، جس میں خلا کے کیسز بہت زیادہ ہیں، بچوں کی مینٹیننس کے کیسز بہت زیادہ ہیں۔ کورٹ میرج کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ اس کے کیسز کتنے آتے ہیں؟ کہ ایک جو نئی لہر چل رہی ہے جوان نسل میں، جو جاتے تو پڑھنے ہیں لیکن شادی کر کے گھر چلے جاتے ہیں۔ پاکستان میں جو کورٹ میرج ہے وہ ایک لیگل چیز ہے، اور اس کے لیے جو پیرامیٹرز دیے گئے ہیں قانون میں وہ یہی ہے کہ جو نکاح رجسٹرار ہوتا ہے، اس نکاح رجسٹرار کا جو ہے وہ سرٹیفائیڈ ہونا بہت ضروری ہے۔ یہ بہت زیادہ مشہور ہے کہ اچھا جی گواہ اور عدالت تو بھی لب جاندے نے، 500,000 دو تے گواہ لب جاندے نے، تو یعنی کہ آپ یہ کلیئر کر رہے ہیں کہ عدالت میں ایسا کوئی چکر نہیں ہے، پہ گواہ نہیں ہوتے، چند پیسوں کے عوض ایسا ہو جاتا ہے، اور یہ ممکن ہے۔ موسٹلی جو نکاح رجسٹرار ہوتے ہیں وہ بھی اس چیز کو فیسیلیٹیٹ کر دیتے ہیں کہ ہمارے پاس گواہ ہیں، آپ جسٹ اپنا نکاح پڑھائیں۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کے میزبان عروج ملک، آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی ٹوڈے۔ ویورز، جیسا کہ سب کو معلوم ہے کہ اتنی دنیا ایڈوانس ہو چکی ہے، لیکن ایڈوانس ہونے کے جہاں پہ ایڈوانٹیجز ہیں وہاں پہ ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہیں، جہاں پہ ہم اس سے مستفید ہوتے ہیں، ہم اچھی چیزیں ہمیں ملتی ہیں، لیکن وہاں پہ اس کے نقصانات بھی ہیں۔ آج کل اگر بات کی جائے موبائل کی، ٹیکنالوجی کی، تو ایون وہ چھوٹا بچہ کیوں نہ ہو، سب جو ہے سب کے پاس اینڈرائڈ فونز ہیں، سب کو نیٹ کا یوزیج پتہ ہے، لیکن اس کے نقصانات بھی ہیں۔ اگر ہم جوان نسل کی بات کریں تو وہ بے راہ روی کا شکار بھی ہو رہے ہیں۔ ایون اگر کچھ تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ کورٹ میرج کر لیتے ہیں، ماں باپ سے چھپ کے نکاح کر لیتے ہیں اور بعد میں ذلت کی زندگی بھی گزارتے ہیں۔ کچھ بالکل مائنرس ایسے کیسز ہوتے ہیں جو ہنسی خوشی زندگی بسر کرتے ہیں، لیکن جو میجورٹی ہے ان کی جو ہے وہ ذلت ہی لکھی جاتی ہے نصیب میں۔ اسی حوالے سے ہمارے ساتھ آج ایک لائر موجود ہیں، آئیے ان سے بات کرتے ہیں، علی سلمان صاحب سے، آپ کو آگاہ کرتے ہیں، آپ کو اویئر کرتے ہیں کہ کورٹ میں انہیں کن کن طرح کے جو ایشوز سامنے آتے ہیں، جو نیولی کپلز آتے ہیں جنہوں نے ارینج میرج بھی اگر کی ہے یا جن کی لو میرج ہے، تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر، ٹھیک ٹھاک۔ اچھا، آپ سارا دن کورٹ میں گزارتے ہیں، تو آج کل کون سے ایسے کیسز ہیں جن کی ریشو جو ہے وہ بہت زیادہ ہے؟ دیکھا جائے معاشرے میں جو ڈیجیٹل میڈیا ہے اور فیملی ڈسپیوٹس کافی زیادہ ہائی لائٹ ہوتے ہیں، تو ہم جو کورٹس میں مطلب دیکھتے ہیں، ہماری جو ریشو کیسز کی ہم دیکھتے ہیں اس میں سب سے زیادہ جو فیملی کیسز ہیں وہ زیادہ ہیں آج کل، جس میں خلا کے کیسز بہت زیادہ ہیں، بچوں کی مینٹیننس کے کیسز بہت زیادہ ہیں۔ ایون بچوں کی گارڈین کورٹس میں ملاقات، جب فیملی ڈیزالو ہو جاتی ہے، میرج ڈیزالو ہو جاتی ہے، تو اس کے بعد یہ بچوں کے مینٹیننس اور عدت پیریڈس اور دوسری چیزوں کی جو فیسنگز ہوتی ہیں وہ ساری دیکھنی پڑتی ہیں، اور اس لحاظ سے جو قانون نے پیرامیٹرز متعین کیے ہیں ان کی ریشوز میں یہ فیملی کیسز کی ریشو زیادہ ہے۔ اچھا، کورٹ میرج کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ اس کے کیسز کتنے آتے ہیں؟ کہ ایک جو نئی لہر چل رہی ہے جوان نسل میں، جو جاتے تو پڑھنے ہیں لیکن شادی کر کے گھر چلے جاتے ہیں، تو کیا بعد میں ان کے بھی کیسز سامنے آتے ہیں اور ان کو کن کن مسائل کا سامنا رہتا ہے؟ کیا جو ان کو کیونکہ نکاح کرنے کے لیے گواہ بھی چاہیے ہوتے ہیں تو وہ آپ لوگ ہی پرووائڈ کرتے ہیں؟ نہیں، چونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ ڈیجیٹل میڈیا ہے، میوچل انڈرسٹینڈنگ بہت زیادہ ہے، آفر ایکسیپٹنس بہت زیادہ ہے، اور کالجز میں اور یونیورسٹیز میں اس چیز کی بہت زیادہ اویئرنیس ہے کہ لوگ سوشل میڈیا پہ زیادہ ہیں۔ تو جب ان کی محبت اور ان کی آپس میں میوچل انڈرسٹینڈنگ بڑھ جاتی ہے تو یہ ایک دوسرے کو اپنانے کے لیے کسی طریقے سے، کسی لائرز کے توسط سے یا کسی اور بندے دیگر کی توسط سے یہ کورٹ کی طرف آتے ہیں اور کورٹ میرج کو پروموٹ کرتے ہیں کہ آگے ہم کورٹ میرج کرنے بعد میں جب ہوگا تو ہم اس کو اپنی فیملی میں بتا کے تو اپنی میرج جو ہے وہ اس کو پراپر کر لیں گے، مگر یہ چیز اس طرح سے نہیں ہے۔ اب پاکستان میں جو کورٹ میرج ہے وہ ایک لیگل چیز ہے، اور اس کے لیے جو پیرامیٹرز دیے گئے ہیں قانون میں وہ یہی ہے کہ جو نکاح رجسٹرار ہوتا ہے، اس نکاح رجسٹرار کا جو ہے وہ سرٹیفائیڈ ہونا بہت ضروری ہے، کہ اس کے پاس اتھارٹی ہو نکاح کو رجسٹرڈ کرنے کی، متعلقہ یونین کونسل کا اس ایریے کی جو بھی ہے وہ اس میں جا کے اس کو رجسٹرڈ کروائے اور نادرہ میں اس کی رجسٹریشن کروائے۔ تو جب لڑکا اور لڑکی بھاگ کر یا کسی بھی طریقے سے کورٹ میں آتے ہیں لو میرج کے لیے، تو ان کے پاس جو پہلی پرابلم ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ان کے پاس آئیڈینٹی ٹھیک طرح سے نہیں ہوتی، یا ان کی آئیڈینٹی کارڈ ان کے پاس اویلیبل نہیں ہوتے، اور ان کے پاس گواہوں کا فقدان ہوتا ہے، گواہ اویلیبل نہیں ہوتے۔ تو موسٹلی جو ہوتے ہیں نکاح رجسٹرار وہ اس چیز کو پرووائڈ کر دیتے ہیں،
نکاح میں وہ جو کمی ہوتی ہے گواہوں کی ان کو پورا کر دیتے ہیں, اور اس طرح سے وہ نکاح سیرمنی کروا کے وہاں پہ پراپر نکاح پڑھا کے تو وہ لوگ اپنے گھروں میں چلے جاتے ہیں. تو یعنی کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس بات میں کوئی حقیقت نہیں ہے کہ یہ بہت زیادہ مشہور ہے کہ اچھا جی گواہ اور عدالت تو بھی لب جاندے نے 500,000 دو گواہ لب جاندے نے, تو یعنی کہ آپ یہ کلیئر کر رہے ہیں کہ عدالت میں ایسا کوئی چکر نہیں ہے, پہ گواہ نہیں ہوتے. جی یہ بھی ایک چیز ہے, لوگ عدالتوں میں اویلیبل ہوتے ہیں, اپنے آئی ڈی کارڈ کی کاپیز اور اس سیرمنی کو آئیڈینٹیفائی بھی کرتے ہیں, چند پیسوں کے عوض ایسا ہو جاتا ہے, اور یہ ممکن ہے کہ وہ لوگ وہاں پہ اپنی اویلیبلٹی جو ہے وہ اس حد تک دیتے ہیں کہ ہم اس نکاح میں گواہ بن جاتے ہیں, یا موسٹلی جو نکاح رجسٹرار ہوتے ہیں وہ بھی اس چیز کو فیسیلیٹیٹ کر دیتے ہیں کہ ہمارے پاس گواہ ہیں, آپ جسٹ اپنا نکاح پڑھائیں. اچھا یہ تو نکاح ہو گیا, لیکن پھر فیملیز کا کیا ریئیکشن سامنے آتا ہے؟ فیملی کا ریئیکشن یہ ہوتا ہے کہ زیادہ تر تو یہ دیکھنے میں ہمیں ملتا ہے جب ہم پتہ کرتے ہیں یا ہمارے توسط سے لوگ آتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ جی ابھی ہم نے ڈسکلوز نہیں کی اس بات کو اپنی فیملی میں, تو ابھی ہماری مطلب بات چل رہی ہے. موسٹلی یہ ہوتا ہے کچھ لوگ اپنا رشتہ بھیج دیتے ہیں نکاح ہونے کے بعد, کورٹ میرج کے بعد ہی جو لو میرج ہوتی ہے پھر اپنا رشتہ بھیج دیتے ہیں. اگر ہو جائے تو ویل اینڈ گڈ ہے, نہ ہو تو وہ پھر اس چیز کو ہائی لائٹ کر دیتے ہیں کہ ہم آلریڈی نکاح کر چکے ہیں. اس چیز کو دیکھنے کے لیے یہ چیز بہت ضروری ہے جس کو آپ نے کنسیڈر کرنا ہے کہ فیملی کے جو روابط ہیں, جو فیملی کے معاملات ہیں وہ کیسے ہیں. اگر ماڈرن فیملی ہے ان کو بیٹی کے نکاح سے کوئی فرق نہیں پڑتا تو پھر تو کوئی بات ہی نہیں ہے, پھر وہ نکاح کرے خلا لے جو مرضی کرے. کیوں ماڈرن لوگوں میں غیرت نہیں ہوتی؟ نہیں, ماڈرن لوگوں میں غیرت ہوتی ہے مگر ان کا کلچر اس طرح سے ہوتا ہے کہ وہ بہت زیادہ براڈ مائنڈیڈ ہوتے ہیں کہ ایک نہ ایک دن تو انہوں نے کرنا ہی ہے, چلو انہوں نے خود فیصلہ کر لیا تو کوئی نہیں. اسلام بھی تو اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ لڑکی کی شادی کرنے سے پہلے اس کی رضامندی کر لیں, اس کا اختیار ہے. اچھا یہ تو آپ نے ماڈرن لوگوں کی بات کر دی, ہماری گفتگو کسی اور طرف ہی جا رہی ہے, لیکن پھر تو یہ ہوا نا کہ ماڈرن لوگ اسلام کو زیادہ اچھے سے ایکسیپٹ کرتے ہیں. اگر مڈل کلاس میں بات کی جائے تو میرے خیال سے عدالتیں جو ہیں وہ مڈل کلاس لوگوں سے ہی بھری ہوئی ہیں کہ اچھا اگر اس نے شادی کر لیا تو اغوا کا پرچہ کروا دیا, ایسے کیسز بھی آتے ہیں سامنے. جی ایسے آتے ہیں فیملی میں, جب آپ معاشرے میں جو یہ شادیاں نہیں ہوتی اس طرح سے تو وہ پھر یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہم بھاگ کر کورٹ میرج کر لیں, اور جب بھاگ کے کورٹ میرج کرتے ہیں تو کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی طریقے سے بات پتہ چلی جاتی ہے, اویئر ہو جاتے ہیں لوگ اس چیز سے. تو پھر اس کا یہ حال ہوتا ہے کہ اگر لڑکی نہیں مل رہی یا بھاگ کے گھر چھوڑ کے چلی گئی ہے تو وہ پھر اغوا کا پرچہ جو ہے وہ کروا دیتے ہیں کسی نامعلوم کے اوپر یا کسی معلوم کے اوپر. تو جب وہ اغوا کا پرچہ کروا دیتے ہیں تو اب کورٹ میرج میں جو ہوتا ہے وہ موسٹلی اس کے دو سینیریو ہیں. ایک سینیریو یہ ہے کہ آپ نے نکاح کر لیا اور آپ سائڈ پہ ہو گئے, اور سیکنڈ سینیریو یہ ہے کہ آپ نے کورٹ میرج کی ہے اور فوراً آپ نے اس علاقے کے کنسرن میجسٹریٹ کے پاس پیش ہو گئے, 164 کی اسٹیٹمنٹ دے دی کہ میں نے اپنی مرضی سے نکاح کیا ہے, میرے اوپر کوئی پریشر نہیں ہے, میں عاقل اور بالغ ہوں, اپنا نفع نقصان خود سمجھ سکتی ہوں, تو لہٰذا میں نے فلاں فلاں بندے سے شادی کر لیا, یہ میرے میرج کے پیپر ہیں, یہ میرا نکاح نامہ ساتھ پلیس ہے. تو کورٹ اس کو کنسیڈر کرتے ہوئے, چونکہ اس کا حق ہے, کورٹ اس کو کنسیڈر کرتے ہوئے اس چیز کو اوکے کر دیتی ہے, اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی انلیگیلٹی اگر انیشیٹ ہوئی ہے تو وہ انفرکشس ہو جاتی ہے, ختم ہو جاتی ہے. تو اس سے یہ موسٹلی 365 کے کیسز جو ہیں یہ بھی ڈسمس ہو جاتے ہیں. مگر سم ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ سینیریو تھوڑا چینج ہو جاتا ہے, لوگ لڑنے مرنے پہ آ جاتے ہیں. مڈل کلاس میں یہ ہوتا ہے کہ ان کے پاس ایک غیرت عزت کے لیے یہ جیتے ہیں, ان کے پاس یہ بہت زیادہ ہوتی ہے. تو جب ان کو اس چیز کا پتہ چلتا ہے تو وہ لڑکی پہ پریشر ہے, پھر لڑکی کو لے کے تو پھر لڑکے کو لے کے تو پھر دونوں میں تصادم و لڑائی اور ایک اور لٹیگیشن جنم لے لیتی ہے. تو اس طرح سے یہ جو سوسائٹی میں ایک چیز ہے اس کو تو آپ کنٹرول کرنے کے لیے کوئی میکینزم ایسا ہے نہیں, مگر یہ اویئرنیس ہے کہ اگر کوئی اپنی پسند کی شادی کرنا چاہتا ہے یا چاہتی ہے تو ان کی اس بات کو اپریشیٹ کیا جائے اور اس کے مواقع پیدا کیے جائیں آفٹر جو بھی ان کی پروسیجر ہوتے ہیں. اچھا ڈیورس ریشو ابھی بہت زیادہ انکریز ہو گئی ہے, اس کی وجوہات کیا سامنے آتی ہیں؟ کیا لو میرج ہے اس کے پیچھے یا گھریلو ناچاکی ہے, آخر کیا وجوہات ہیں؟ ڈیورس جو ہے اس کے لیے قانون نے جو مسلم فیملی لا آرڈیننس ہے 1969 کا, اس میں جو پیرامیٹرز دیے ہیں کہ اگر مرد طلاق دے سکتا ہے تو عورت کو بھی خلا کا اختیار ہے. مرد اگر قانون اسلام کی نظر میں دیکھا جائے تو اسلام میں یہ ہے کہ آپ اگر عورت بد کردار ہے تو پھر بھی اس صورت میں اس کو طلاق کی اجازت, طلاق سے منع کیا گیا ہے کہ اس کو تھوڑی سی سزا دے دو, پنشمنٹ دے دو, بند کر دو. مگر ایسا نہیں ہے, وہ
بد کردار عورت کے لیے بھی یہ چیز ہے کہ اس کو آپ روکیں, اس کو منع کریں. مگر جو دیکھا جائے تو خلا کی جو کنڈیشنز ہیں قانون میں وہ یہ ہیں کہ مرد بد کردار ہے, ایڈکٹڈ ہے, کسی نشے میں ہے, تانا زنی کرتا ہے, شادی سے خوش نہیں تھا, شادی میرے بڑوں نے کی, میں تمہیں پسند نہیں تھا, اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں. نان نفقہ بچوں کو مینٹین نہیں کرتا, توجہ نہیں دیتا بچوں پہ, یا گھر کے معاملات کو احسن طریقے سے لے کے نہیں چلتا, یا جتنی بھی غیر اخلاقی معاشرتی برائیاں ہیں اس کا منبع ہے وہ. تو وہ اس صورت میں پھر یہ عورت تنگ آ کر جو ہے نا, پھر ان حالات میں جو طلاق, ڈائیورس, خلا جو ہوتی ہے وہ ناگزیر ہو جاتی ہے. تو پھر موسٹلی جب ہم کورٹس میں دیکھتے ہیں تو اس کی ریشو بہت زیادہ ہے, ڈائیورس کی ریشو بہت زیادہ ہے. اچھا, ایسا آپ مجھے اس میں کلیئر کیجیے گا کہ کیا اس میں ریئلٹی ہے کہ ہسبینڈ وائف جو ہیں وہ ہنسی خوشی زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں, لیکن جو اوپر والے باقی طبقہ ہوتا ہے, جو ان لاز آ جاتے ہیں, کیا وہ زیادہ ریزنز بنتے ہیں اس ڈیورس میں؟ یہ تو ایک فیکٹ ہے. اگر اسپاؤزز انڈیپینڈنٹلی اپنے گھر میں رہ رہے ہیں, اپنی ضروریات کو, لیونگ کو احسن طریقے سے لے کے چل رہے ہیں, تو پھر تو میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسی چیز پیدا ہو. مگر یہ چیز موسٹلی جوائنٹ فیملیز میں دیکھی جاتی ہے, جہاں پہ علم یا اویئرنیس نہ ہو, یا جہاں پہ مسائل اتنے زیادہ ہوں اور اس کا حل, اس کا تدارک کرنے کے لیے وسائل کم ہیں, سورسز کم ہیں. تو پھر یہ ہوتا ہے کہ اس میں جو بڑوں کی نوک جھونک یا پچھلوں کا جو کردار ہوتا ہے ان لاز کا, کہ بیٹی یہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے, یا اس طرح سے ساس نند کا بہو کے اوپر کرنا, یا خاوند صبح سے گیا شام کو جب گھر آتا ہے تو اس کو شکایتیں اور اس طرح سے کرنا, یہ ذہنی اذیت کا شکار بنتی ہیں یہ چیزیں, جو کہ ہمارے معاشرے میں اب ٹی وی ڈراموں میں بھی آپ دیکھ لیں یہ چیز زیادہ ہے. سیکنڈ میرج کو پروموٹ کیا جا رہا ہے ٹی وی ڈراموں میں, کہ اگر ایک سے نہیں آئے تو دوسری چیز سے آپ دوسرے سے استفادہ کر سکتے ہیں. اچھا, سننے میں یہ بھی آتا ہے کہ لو میرج جو ہے وہ ڈیورس کی ایک ریزن بنتا ہے, تو آپ کس طرح کے کیسز دیکھ رہے ہوتے ہیں؟ کیا ارینج میرج والے زیادہ ہوتے ہیں, لو میرج والے زیادہ ہوتے ہیں؟ لو میرج اگر ارینج میرج میں آ جائے تو پھر تو بڑی اچھی بات ہے, پھر فیملی اس کو ایکسیپٹ کر لیتی ہے کہ ٹھیک ہے, لڑکے کی پسند ہے, لڑکی کے فیملی ٹھیک ہے, لڑکے والے بھی ٹھیک ہے, دونوں ایک دوسرے کی آفر ایکسیپٹنس یا ان کی ایشورنس جو ہوتی ہے ان کو دیکھ کے تو وہ لو میرج کو ارینج میرج میں کر لیتے ہیں کہ ہم نے. مگر اس کی جو آؤٹر سائڈ ہے, جو سیکنڈ سائڈ ہے, لو میرج اور فیملی بیک گراؤنڈ کا نہ ہونا, یا ان کو بتائے بغیر کرنا, تو وہ بھی جو ہے پھر اوبیسلی وہ بھی ڈائیورس کی طرف ہی جاتا ہے. موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ ہمارے چونکہ مڈل فیملی میں یہ ہوتا ہے کہ یہ مر گئی ہمارے لیے, ہم نے اس کو نہیں, مگر کچھ اس کو اختیار کر لیتے ہیں, لڑکا گھر لے کے آتا ہے, ماں کہتی ٹھیک ہے چلو, مگر پھر بھی جو ہے وہ نوبت ایک نہ ایک دن کہیں نہ کہیں جا کے وہ فیملی لڑکی والوں کی طرف سے وہ ڈائیورس کی وجہ بن جاتی ہے, کیونکہ غیرت کا مسئلہ بن جاتا ہے زیادہ اس وجہ سے. اچھا, طلاق کا تو پتہ ہے کہ لڑکا دیتا ہے تو فوراً ہو جاتی ہے, لیکن خلا میں کیا اس کو تھوڑا سا آپ ایکسپلین کریں کہ خلا بیسیکلی ہے کیا, اس میں لڑکی کو کیا کیا اختیارات سے نوازا گیا ہے؟ خلا جو ہے وہ ایک حق تفویض کیا گیا ہے, عورت کو ایک حق دیا گیا ہے برابری کی سطح پر, کہ یہ نہیں کہ مرد بد کردار ہو یا نشئی ہو, یا اس کی فیملی یا اس کے معاشی معاملات نہ ہوں, اور وہ عورت کو طلاق دے سکتا ہے, اور عورت بدلے میں کیا کر سکتی ہے, کچھ بھی نہیں. تو اگر ان کنڈیشنز میں مرد کی یہ حالت ہے تو پھر عورت کو اختیار دیا گیا ہے اسلامکلی, یہ ایک شرعی فعل ہے کہ جیسے طلاق ہے ویسے ہی خلا ایک شرعی فعل ہے. تو یہ عورت کو حق ہے کہ وہ ان سب چیزوں سے خلا لے لے. جیسے نکاح ایک جائز اور مستقل تعلق کا ذریعہ ہے, اسی طرح خلا جو ہے وہ غیر مستقل مطلب ایک تعلق کا وہ بھی ذریعہ ہے, علیحدگی کے تعلق کا ذریعہ ہے جو خلا ہے. تو اب اسلام نے اور قانون نے یہ چیزیں, یہ کچھ پیرامیٹرز ڈرا کیے ہیں کہ ان کنڈیشنز میں آپ خلا لے سکتی ہیں. جب خلا کا کیا پروسیجر ہے؟ خلا کا پروسیجر یہ ہے کہ اگر عورت نے خلا لینی ہے تو وہ کورٹ سے ڈکلیئر کروائے گی, ٹھیک ہے. اور طلاق کا ڈفرینس یہ ہے کہ اگر مرد طلاق دیتا ہے تو اس کو کورٹ میں ڈگری یا کورٹ میں کیس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ طلاق کا فرسٹ نوٹس جب دے گا بیوی کو تو وہ اس علاقے کی متعلقہ یونین کونسل میں سبمٹ کروائے گا, اور جو 90 ڈیز میں افیکٹو ہوئے گی طلاق, اور فرسٹ 30 ڈیز کے اندر وہ جو یونین کونسل کا چیئرمین ہوتا ہے وہ اس کی اطلاع جو ہے وہ اس لڑکی کے گھر والوں کو دیتا ہے کہ یہ فلاں بندے نے فلاں نے یہ دیا ہے طلاق کا نوٹس, تو آپ اس پہ آئیں.
اب وہ جو ہے ثالثی کونسل وہ 90 ڈیز کے اندر اندر کوشش کرتا ہے کہ میں ان میں رجوع کروا دوں، ان کی جو مصالحت ہے، ان کی جو پرابلمز ہیں ان کو میں سارٹ آؤٹ کر دوں. تو یہ تو طلاق کی حد تک تو یہ ہے. اور اگر خلا اگر عورت لینا چاہے تو نکاح نامے کے کالم نمبر 18 میں بھی جو ہے وہ ایک ڈیلیگیٹڈ رائٹ دیا گیا ہوا ہے کہ آیا عورت کو خلا کا حق دیا گیا کہ نہیں مرد کی طرف سے، کہ عورت کو خلا کا حق دیا گیا ہے یا نہیں دیا گیا. یہ کالم 18 بتاتا ہے. اگر عورت کو کسی بھی بات پر، کسی بھی کنڈیشن پر جو مرد تعین کر دے اس کا کہ اس کنڈیشن میں تم سے خلا لے سکتی ہوں چونکہ تم نے مجھے کالم 18 کے تحت مجھے یہ رائٹ دیا ہوا ہے، تو ایک تو یہ چیز ہو گئی. اور دوسری یہ چیز ہو گئی کہ گھر کے معاملات، نان نفقہ، جیسے نان نفقہ ہو گیا، بچوں کی مینٹیننس ہو گئی، گھر کے معاملات ہو گئے، یا مرد کا غیر ضروری صحبتوں میں بیٹھنا، کسی غیر عورت کے ساتھ تعلقات ہونا، یا کسی عادی جرم میں آ کے اس میں ملوث ہو کے 7 سال کے لیے اس نے جیل ہو گئی. تو ان کنڈیشنز میں جو ہے، یا مرد اگر نامرد ہے یا معاملات گھر کے بخوبی نہیں دیکھتا، تو ان حالات میں عورت کو جو ہے وہ خلا کا حق تفویض کیا گیا ہے. عورت کو ایسا کوئی لا یا رول ہے جس میں یہ ہو کہ ان لاز کی جو ہے خدمت کرنا ساس سسر کی، نند کی، یا جتنے بھی ان لاز ہوتے ہیں، کیا فرض واجب ہے؟ کیا اس طرح کی کوئی ہے ڈگریز وغیرہ یا جو کالم آپ بتا رہے ہیں، یا کوئی اس طرح کی اسٹیٹمنٹ کہیں پہ پائی جاتی ہے؟ کیونکہ میرے خیال سے میجورٹی جو ہے وہ اسی وجہ سے ڈیورس کا باعث بنتی ہے کہ یہ لوگ سیٹسفائی نہیں ہو رہے ہوتے. اب آپ مجھے زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں کہ اس میں کتنی سچائی ہے. میں نے آج تک جتنی بھی اس میں جو لاز کو فائنڈ آؤٹ کیا ہے، جو ریسرچ کی ہے، جو میں نے لا پڑھا ہے، اس پہ مجھے آج تک کبھی کوئی چیز نظر نہیں آئی کہ جس میں یہ کنڈیشن ہو، یہ لکھا ہو کہ بہو کا اپنے ساس سسر کے جو خدمت ہے وہ ایک فرض عین ہے یا کوئی شریعت کا حصہ ہے. تو ایسی چیز نہیں ہے. یہ ایک بہو کا کہہ لیں یا ایک لڑکی کا کہہ لیں جو بیاہ کے کسی گھر میں جاتی ہے، یہ اس کا اخلاقی فرض ہے کہ گھر کے سارے ان لوگوں کا احترام کرے، اخلاق سے پیش آئے، ان کی خدمت کرے. یہ اس کا اپنا فعل ہے. مگر آپ یہ کہیں کہ کوئی قانون میں یہ چیز لکھی ہوئی ہے یا شریعت میں ایسی کوئی چیز لکھی ہوئی ہے، تو میری نظر میں آج تک نہیں ہے. کچھ بیٹے تیش میں آ کے علیحدگی بھی تو سوچ لیتے ہیں نا، جیسے ہمارے ماں باپ کی خدمت نہیں کرتی. تو آپ کیا ٹی وی ٹوڈے کے ویورز کو میسج کنوے کرنا چاہیں گے کہ ایسے لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟ اپنا گھر بسانا چاہیے یا دنیا کو دیکھنا چاہیے؟ میرے نزدیک ایسے لوگوں کو جو ہے وہ سارے معاملات جو گھر کے ہوتے ہیں ان پہ نظر رکھنی چاہیے. اور ایسے لوگوں کو پانجا پڑنا چاہیے نہیں، ایسا ہے کہ کوئی پیرامیٹرز ڈرا کر لینے چاہیے. جب آپ نو بیاتہ دلہن کو گھر لے کے آتے ہیں تو وہ ایک قسم کا انٹروڈکٹری، ان کو ایک انٹروڈکشن دیں کہ میرے یہ گھر میں یہ لوگ ہیں، ان کے یہ معاملات ہیں، ان کی نیچر یہ ہے، یہ میری والدہ ایسی ہیں، وہ تمہیں کچھ نہیں کہیں گی اگر تم بھی ان کا تھوڑا خیال کرو. یہ وہ چیزیں ہیں جو اخلاقی طور کے اوپر میاں بیوی میں آپس میں ہونی چاہیے، تاکہ بیوی خاوند کو خوش رکھنے کے لیے اس کے ماں باپ کو ویلیویبل سمجھے، اور خاوند اس چیز کو دیکھتے ہوئے بیوی کو ویلیویبل سمجھے، اور جو بھی ان کی جائز ضروریات ہیں گھر میں ان کو پورا کرے، اور ان چیزوں میں گھر کے معاملات جو ہیں وہ اچھے طریقے سے چلتے رہیں گے. بہت شکریہ ویورز. آپ نے دیکھا آپ کو بہت ہی ایک ہم نے فائدہ مند گفتگو سے نوازا ہے. یقیناً آپ کے لیے کام بھی آئے گی. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ انسان کی اپنی عزت جو ہے اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے. آپ کسی کو عزت دیں گے تو ہی اس سے عزت کی امید بھی کر سکتے ہیں. اور جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں، ہمیں چاہے وہاں پہ عورت کو کمزور سمجھا جاتا ہے، ایون عورت جو ہے وہ کندھے کے ساتھ کندھا لگا کے محنت ہی کیوں نہ کرے، لیکن اسلام میں ہمیں ایک برابری کی سطح پہ جو حقوق دیے گئے ہیں، الحمدللہ کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم یہ فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ اسلام نے خواتین کو برابری کے حقوق دیے گئے ہیں. امید ہے کہ آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. اس کے ساتھ ہی عروج ملک کو دیجیے اجازت. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. اللہ حافظ.